سورۃ الکہف کی آیت نمبر 18۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، اور تو خیال کرے گا ان کو کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور تو خیال کرے گا ان کو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو پلٹتے رہے دائیں کروٹ پر اور بائیں کروٹ پر۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا اپنے بازو پھیلائے ہوئے تھا غار کی چوکھٹ پہ۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تو ان کو جھانک کر دیکھے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو پیٹ پھیر کے ان سے بھاگ جائے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تیرا دل ان کے رعب سے بھر جائے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح جیسا کہ ہم نے ان کو سلایا ایسے ہی ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں سوال کریں۔ قال قائل منہم، کہنے والا ایک کہنے لگا ان میں سے، کم لبثتم، کتنا عرصہ ٹھہرے رہے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کچھ کہنے لگے کہ ہم ٹھہرے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، اور کچھ کہنے لگے تمہارا پروردگار بہت اچھی طرح جانتا ہے تم کتنا ٹھہرے۔ فبعثوا احدکم، اب اپنے میں سے ایک کو بھیجو، بورقکم ھذہ، اپنے ان پیسوں کے ساتھ، الی المدینہ، شہر کی طرف، فلینظر، پس وہ دیکھے، ایھا ازکی طعاما، کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ اور حلال ہے، فلیأتکم برزق منہ، پھر وہ لائے تمہارے پاس اسی کا رزق، ولیتلطف، اور نرمی اختیار کرے، ولا یشعرن بکم احدا، کسی کو اپنے بارے میں پتہ نہ لگنے دے۔ انہم یظہروا علیکم، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ لوگ تم پر غالب آ گئے، یرجموکم، تو وہ تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں واپس اپنے دین میں لوٹا لیں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور اس وقت ہرگز تم فلاح کو پا نہیں سکو گے کبھی بھی۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے
اصحاب کہف کے غار تک پہنچنے کا قصہ بیان فرمایا تھا۔ ان آیات مبارکہ میں غار کے اندر ان کی کیفیت اور حالت اور پھر اس کیفیت سے اٹھنے کے بعد کے حالات کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اصحاب کہف 6 اس شہر سے نکلے، 7واں ان کے ساتھ چرواہا مل گیا اور اسی چرواہے کا کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ یہ سب اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا عقیدہ اور نظریہ بچانے کے لیے اپنی بہت بڑی قربانی دے کر مال، جان، عہدے، والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، حتیٰ کہ وطن، سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھر سے، علاقے سے نکلے اور ایک غار میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی۔ کچھ دنوں تک تو شہر میں آتے جاتے رہے پوشیدہ طور پر، لیکن جب دیکھا کہ حالات بہت خراب ہیں اور جگہ جگہ پہ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، چیکنگ ہو رہی ہے، چھاپے پڑ رہے ہیں، تو یہ بڑے افسردہ سے غار میں آئے اور لیٹ گئے۔ اللہ پاک نے ان کو اسی حالت میں ان پر نیند طاری کر دی، اور ایسی نیند طاری کی، ایسا سوئے کہ ایک دفعہ سوئے ہیں تو پھر 300 سال تک سوتے ہی رہے۔ اور صورتحال یہ تھی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اگر تو ان کو دیکھے تو تو یوں سمجھے کہ وہ جاگ رہے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ لگ ہی نہیں رہے کہ یہ سوئے ہوئے ہیں۔ سونے والے آدمی کی جو کیفیت ہوتی ہے سانس کے اعتبار سے، جسم کے ڈھیلا پڑ جانے کے اعتبار سے، آنکھیں بند ہو جانے کے اعتبار سے، وہ کوئی علامت ان کے اندر سونے والی نہیں تھی۔ بظاہر یوں لگتا تھا کہ یہ سب جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رَقُودٌ، حالانکہ وہ سب سوئے ہوئے تھے، سب سوئے ہوئے تھے۔ یہ ان کا جاگنا کس لیے تھا؟ اس کی ایک وجہ تو آگے اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ ان کے اس کیفیت کی وجہ سے ان کا رعب اور جلال برقرار تھا، لہذا کوئی شخص ان کے پاس آنے کی جرأت اور کوشش نہیں کر رہا تھا۔ اور دوسری یہ کہ اگر کوئی چوری چھپے وہاں پہنچے بھی تو نہ ان کو کوئی نقصان دے، نہ ان کے سامان کو کوئی نقصان دے، وہ یوں ہی سمجھے کہ یہ تو جاگ رہے ہیں، اگر یا میں نے کوئی حرکت کی تو یہ تو مجھے پکڑ کے مارے گا۔ تو یہ کیفیت اللہ نے ان کی بنا دی، اور اس پورے عرصے کے اندر ظاہر ہے جب انسان ایک پہلو پہ لیٹا ہو تو پہلو تھک جاتا ہے۔ ہم نرم دے حرام دے گدوں پہ ہم لیٹتے ہیں، نرم و گداز گدے ہوتے ہیں، تو تب بھی رات میں کئی کروٹیں بدلتے ہیں، ایک رات کے اندر کئی کروٹیں بدلتے ہیں، اور نہ بدلیں تو کیا کہتے ہیں جی آج پتہ نہیں ایک پہلو پہ سویا رہا، یہ ادھر کا پاس سے ہی سارا درد کر رہا ہے، تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمارے جسم میں یہ چیز رکھی ہے، اس کو ایک جگہ پہ ٹکا نہیں ہے، تکلیف محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ قبر کے اندر بھی انسان جس سائیڈ سے زمین پہ رکھا جاتا ہے، قبر کی مٹی اسی سائیڈ سے پہلے کھانا شروع کرتی، اور پھر رفتہ رفتہ انسان کا جسم ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اگر ان کا جسم ایک ہی سائیڈ پہ پڑا رہتا تو ممکن تھا کہ جسم گل جاتا۔ یہ زمین پہ تھے، فرش پہ تھے، کوئی چیز نہیں تھی، کوئی بستر بھی نہیں تھا، اور پھر ایک سائیڈ پہ لیٹے لیٹے 3 صدیاں گزرنی تھی، 300 سال گزرنے تھے، تو جسم کی کیا کیفیت ہو جانی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا حال ہم نے یہ کیا کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو کروٹیں دیتے رہے، ان کو پلٹتے رہے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایسا 10 سال کے بعد ہوتا تھا، 10 سال تک وہ ایک ہی کیفیت پہ رہتے، پھر 10 سال بعد ان کی کروٹ بدل دی جاتی۔ بعض نے 9 سال لکھا ہے، بعض نے لکھا ہے سال میں ایک دفعہ 10 محرم کو ان کے جو ہے وہ کروٹیں بدلی جاتی، اور بعض نے لکھا ہے سال میں 2 دفعہ ایسا ہوتا۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، یہ ساری تفسیری چیزیں ہیں۔ اتنی بات اللہ نے بیان کر دی کہ ہم ان کو پلٹتے رہے، بدلتے رہے، وہ کب تک ہوتا رہا اس کو اللہ بہتر جانتا ہے۔
فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا اپنے بازو پھیلائے ہوئے یعنی اگلی دونوں ٹانگیں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پہ بیٹھا، اور اس کی کیفیت بھی یہی تھی، وہ یوں لگ رہا تھا جیسے جاگ رہا ہے اور پوری طرح پہرا دے رہا ہے، حالانکہ وہ بھی سویا ہوا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ انہی والی کیفیت میں تھا۔ اب اس ساری کیفیت کے دوران ان کو میرے دوستوں نہ بھوک لگی، نہ ان کو جو ہے کوئی پیاس لگی، نہ ان کو کسی جسمانی تقاضے کی ضرورت پیش آئی۔ یہ سب تقاضے ہمارے جسم میں رکھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ وہ جب چاہے اس کو اٹھا لے، اس کی مرضی سے چلتا ہے سر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ موجود ہے، اللہ پاک نے ان کو زندہ اٹھا لیا۔ قرآن و حدیث نے ہمیں یہی عقیدہ بتایا، وہ زندہ آسمانوں پہ موجود ہے۔ موجودہ دور کے سب سے بڑا فتنہ قادیانیت، مرزا قادیانی اور اس کی ذریت یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو وہ کھاتے پیتے کہاں سے ہیں، ان کی ضروریات کہاں پوری ہوتی ہیں؟ تو ان کا یہ اعتراض بالکل فضول ہے۔ آسمان کی کیفیات تو اوپر کی کیفیات ہے، وہاں تو سارا کچھ ہی بدل جاتا ہے، نظام ہی بدل جاتا ہے، کھانے پینے کے تقاضے ہی بدل جاتے ہیں۔ یہاں تو اللہ زمین پہ رکھ کے کھانے پینے کی ضرورت محسوس نہیں ہونے دے رہا۔ یہ 3 صدیاں زمین پہ لیٹے ہوئے سوئے ہوئے، نہ بھوک لگ رہی ہے، نہ پیاس لگ رہی ہے، نہ کوئی اور تقاضے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو اللہ مالک ہے، اللہ کی قدرتیں ہے، وہ جو چاہے جیسا چاہے جب چاہے وہ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اس اللہ نے نہیں ان کو کسی چیز کا احساس ہونے دیا، اور اسی کیفیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 309 سال تک تقریباً سوئے رہے، اور اس دوران لو اطلعت علیہم، اگر تو ان کو جھانک کر دیکھے، اگر تیری ان پہ نظر پڑے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کے مخاطب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن زیادہ تر مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نہیں، ہر مخاطب، ہر انسان اس کا مخاطب۔ اللہ پاک ہر انسان کو فرما رہے ہیں اگر تو وہاں پہنچے اور ان کو دیکھنا چاہے تو کیفیت یہ تھی لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو ان کو دیکھ کر دوسری طرف منہ کر کے بھاگ جائے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان کا روب تیرے اوپر اتنا چھا جائے کہ تیرا دل ان کے روب سے بھر جائے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ لوگ غار تک پہنچے لیکن کسی کی غار کے اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ روب ایسا اللہ نے اس میں رکھ دیا، جلال ایسا رکھ دیا، خوف ایسا رکھ دیا کہ کسی نے نہ اندر جھانکنے کی ہمت کی نہ اندر جانے کی ہمت کی۔ یہ ظاہری اسباب اللہ نے حفاظت کے کر دیا، جیسا کہ غار ثور میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے اور مکہ کے لوگ آپ کو جگہ جگہ تلاش کر رہے اور کھوجی کھرا نکالتے نکالتے غار کے منہ تک بھی پہنچ گئے، اور ان کے ایکسپیرینس نے، ان کے تجربے نے بتایا کہ یہ قدموں کے نشانات غار کے اندر جا رہے ہیں، لیکن غار کی کیفیت کیا تھی؟ منہ پہ جالا لگا ہوا ہے مکڑی کا، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے، ان میں سے ایک کہنے لگا یہ جالا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی پیدائش سے بھی پہلے کا لگا ہوا ہے، وہ یہاں کیسے داخل ہو سکتے؟ وہاں تک پہنچا کے اللہ نے اندر نہیں پہنچنے دیا۔ تو یہاں بھی یہی صورتحال تھی، غار تک لوگ آتے تھے لیکن اندر نہیں جا سکتے۔ روایات میں آتا ہے، تفسیر مظہری میں اس کو نقل کیا ہے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ایک لشکر بلاد روم میں جہاد کرتے ہوئے پہنچا جس کی قیادت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہاں ایسا کوئی غار ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ اس میں اصحاب کہف ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اس کی جو ہے تلاشی لینی چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ 2-4 آدمیوں کی انہوں نے تشکیل کی، بھیجنا چاہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ آپ نہ بھیجیں، کیونکہ آپ سے بہتر
جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تو ان کو دیکھ لے اور ان پر پہنچ جائے اور جھانکنے کی کوشش کرے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تو پیٹ پھیر کے بھاگ جائے اور تیرا دل رعب سے بھر جائے۔ اللہ اپنے محبوب کو یہ فرما رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس کا موقف یہ ہے کہ اس کے مخاطب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اے معاویہ جب آپ نہیں دیکھ سکتے تو میں اور آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ سکتے تو ہمیں بھی اس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ بھی عالم دین تھے، مفسر قرآن تھے، وہ آیت کا مفہوم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب نہیں، ہم مخاطب ہیں اس کے، اور یہ بات ان کی زندگی کی تھی، اب تو وہ گزر چکے ہیں، لہذا اب وہ رعب کی کیفیت نہیں ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ تم جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ غار کے منہ تک پہنچے تو اس قدر تیز اور گرم ہوا چلی کہ ان کو اندر جانے کی نوبت ہی نہیں آئی، موقع ہی نہیں ملا، ان کو واپس پلٹنا پڑا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی خدائی نظام ہے جو یہاں تک پہنچنے سے مانے ہے۔ تو لہذا اللہ پاک فرماتے ہم نے ان کی حفاظت کا بندوبست یوں بھی کیا۔ پھر اس کے بعد وَكَذَلِكَ، اسی طرح جس طرح ہم نے ان کو سلایا، جیسے ان کا یہ سونا عجیب و غریب ہے، سونے کی کیفیت عجیب و غریب ہے کہ بظاہر سوئے ہوئے ہیں لیکن لگ رہا ہے کہ جاگ رہے ہیں، اور ان کے جسموں میں کوئی تبدیلی نہیں آ گئی، ان کی آنکھیں جو ہے وہ کھلی ہوئی ہیں، ان کی سانس کی کیفیت نہیں بدل گئی، جیسے یہ عجیب و غریب سونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح عجیب و غریب طریقے سے ہم نے ان کو اٹھایا بھی، زندہ بھی کیا۔ 3 صدیاں گزر جانے کے بعد پھر انسانوں کا اٹھ جانا، یہ اللہ رب العزت کا کمال ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اور یہ اللہ پاک نے ہمیں یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے 3 صدیوں میں حالات بدل گئے، لوگ مختلف عقائد کے آ گئے، حکومتیں بدل گئیں، شہر بدل گئے۔ اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا، اور اب جو بادشاہ آ چکا تھا یہ توحید والا بادشاہ تھا، یہ مذہب عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق صحیح عقائد والا رحم دل بادشاہ تھا۔ تو اس کے متعلق بعض علماء نے لکھا اس وقت میں لوگوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ کیسے ہوگی، وہ کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے ان کو اٹھا کے ان کا مسئلہ حل کر دیا کہ جیسے یہ سوئے ہوئے اٹھ رہے ہیں ایسے ہی مرنے کے بعد سب قبروں سے بھی اٹھیں گے۔ فرمایا ہم نے ان کو اٹھایا، اب وہ آپس میں سوال کرنے لگے لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ پوچھے ایک دوسرے سے کتنا ٹھہرے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کم لبستم، کتنی دیر ٹھہرے؟ تو کچھ کہنے لگے لبسنا یومن او بعض یوم، دن کا کچھ حصہ یا ایک دن پورا ٹھہرے۔ علماء نے لکھا جب یہ غار میں آئے تھے تو صبح کا وقت تھا، اور اب جب یہ اٹھے ہیں تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا، شام کا وقت تھا۔ تو کسی نے کہا کہ یہ تو آج صبح ہی لیٹے تھے تو آج شام ہوئی ہے، دن کا کچھ حصہ ہے۔ کسی نے کہا نہیں ہو سکتا ہے، نیند کا غلبہ لگ رہا ہے، شاید ہم کل سوئے تھے اور آج اٹھے ہیں تو ایک دن سے زیادہ ہو گیا۔ اور کچھ لوگ تو یہ کہنے لگے، کچھ کہنے لگے ربکم اعلم بکم، اس فضول بحث کی کیا ضرورت ہے، تمہارا رب بہتر جانتا ہے تم کتنا عرصہ ٹھہرے۔ چنانچہ کوئی کیفیت اللہ پاک نے مکمل تعداد ان کی یہ نہیں بیان کی کہ کتنا عرصہ یہ ٹھہرے ہیں۔ ایسی چیزوں کی طرف علماء فرماتے ہیں تحقیق و تفتیش میں لگنے کی بجائے یہی کہنا چاہیے اللہ بہتر جانتا ہے، ربکم اعلم بکم، تمہارا پروردگار بہت اچھا جانتا ہے بما لبستم، کتنی دیر تم ٹھہرے ہو، لہذا اس کو چھوڑو۔ فبعثوا احدکم بورقکم ھذہ، اب یہ کچھ پیسے دے کر اپنے میں سے ایک کو بھیجو۔ ورق کہتے ہیں چاندی کے سکوں کو، اس زمانے میں چاندی کے سکے ہی تھے،
بہت عرصے تک یہی چاندی اور سونے کے سکے چلتے رہے، اب اس کی جگہ کاغذی نوٹ آ گئے، اب یہی کرنسی ہر جگہ چل رہی۔ اب اس وقت یہ کاغذی کرنسی کی بجائے سکے ہوا کرتے، تو ان سکوں کو دیا کہ یہ لے جائے الی المدینہ، شہر کی طرف۔ علماء نے اس سے مسئلہ یہ اخذ کیا کہ اپنی ضرورت کے لیے پیسوں کا پاس رکھنا یہ زہد اور توکل کے خلاف نہیں۔ یہ توکل نہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں، میں رکھتا ہی نہیں، جو میرا تو اللہ پہ بھروسہ ہے، یہ توکل نہیں۔ یہ بھی جب گھر سے چلے ہیں تو اپنی ضرورت کے لیے انہوں نے کچھ پیسے اپنے پاس رکھ لیے، اور یہ رکھ لینا یہ عین توکل ہے کہ اسباب اکٹھے کر کے پھر بھروسہ انسان اللہ کی ذات پہ رکھے۔ انہوں نے یہ پیسے جمع پونجی اپنے پاس رکھی۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی الی المدینہ کہ قریب کوئی بڑا شہر تھا، کوئی چھوٹی آبادی نہیں تھی۔ جس غار میں یہ ٹھہرے اس کے قریب بڑا شہر تھا، کیونکہ مدینہ عربی زبان میں بڑے شہر کو کہتے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر جو مدینہ کے نام سے مشہور ہو گیا، اصل نام اس کا مدینۃ الرسول ہے۔ مدینۃ الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ تو مدینہ عربی زبان میں مطلقاً ہر شہر کو، ہر بڑے شہر کو مدینہ کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھیجو کسی کو بڑے شہر کی طرف، وہاں سے لے کے آئے۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، وہ جا کر دیکھے کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ اور حلال ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جہاں شہر کے اندر مختلف قسم کے کھانے ہوں، حلال و حرام مکس ہوں، تو وہاں اچھی طرح جانچ کر کے کھانا لینا چاہیے کہ یہ حلال ہے یا نہیں۔ وہاں ایسے آنکھیں بند کر کے نہیں لے لینا چاہیے کہ جی چلو ٹھیک ہے جی کمپنی کا ہے، سٹیمپ لگی ہے، خیر ہے۔ وہاں اس کی اچھی تحقیق کر لینی چاہیے، چونکہ ان کے خیال کے مطابق ابھی بھی حکومت اسی مشرک بادشاہ کی تھی اور وہاں مختلف قسم کے کھانے چلتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا جائے اور جا کے دیکھے جو پاکیزہ اور حلال کھانا ہو، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، وہ کھانا تمہارے پاس لے کر آئے۔ اور وَلْيَتَلَطَّفْ، جانے آنے میں اور وہاں معاملہ کرنے میں نرمی کا برتاؤ کرے، کسی کے ساتھ الجھے نہ، بحث و تکرار نہ کرے، تاکہ کسی پہ ہمارا بھید نہ کھلے۔ علماء نے لکھا ان میں سے بڑا جو تھا یملیخہ تھا اس کا نام، اور وہ سب سے سمجھدار تھا، اس کو بھیجا کہ یہ جائے اور جا کر کھانا لے کے آئے اور نرمی کرے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تاکہ ہمارے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو خبر نہ ہو، کیونکہ اگر ان کو خبر ہو گئی اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر ان کو پتہ چل گیا اور وہ تم پر غالب آ گئے تو يَرْجُمُوكُمْ، وہ تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دیں گے، ختم کر دیں گے، کیونکہ بادشاہ نے یہی دھمکی دی تھی اور یہ سزا عام تھی اس وقت۔ اور اسلام نے بھی شادی شدہ زنا کرنے والے جوڑے کی یہی سزا رکھی ہے۔ اس سزا کے اندر عمومیت ہے کہ جتنا بڑا جرم ہے اتنے لوگ سزا کے اندر شامل، اس لیے فرمایا یہ اس کو رجم کریں۔ اس نے کہا کہ اگر انہوں نے غلبہ پا لیا تو ہمیں رجم کر دیں گے، یا پھر زبردستی یعیدکم فی ملتہم، اپنے دین میں واپس لوٹائیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا ہم نے پھر دوبارہ ان کا دین قبول کر لیا تو وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اس وقت پھر ہم کبھی بھی فلاح کو پہنچ نہیں سکتے، کبھی بھی فلاح کو پا نہیں سکتے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ شخص گیا اور بڑی روپوش ہو کے پوشیدہ طور پہ گیا، بڑی احتیاط سے گیا، لیکن جا کر یہ کیا کیفیت دیکھتا ہے کہ نہ لوگ اس پہچان کے مل رہے ہیں، ظاہر ہے پہلے تو کچھ جاننے پہچاننے والے چہرے تھے، اب کوئی بھی نہیں وہ مل رہا، اور شہر کی کیفیت بھی بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے، گلیاں محلے اور ہو گئے، مختلف ہو گئے، تو بڑا پریشان ہوا۔ خیر ڈرتے ڈرتے اس نے ایک دکان سے کچھ کھانے کی چیزیں لی، اور جب اس کو رقم دینے لگا تو اس نے کہا میاں یہ تو سکہ نہیں چلتا یہاں پر، یہ تو ختم ہو گیا۔ اس نے دائیں بائیں دکان والوں سے کہا بھئی یہ سکہ کون سا، یہ کہاں سے لے آئے؟ لگتا ہے اس کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔
یہ کوئی چور لگ رہا ہے، تحقیق کرو۔ کچھ سمجھدار لوگ آئے، انہوں نے دیکھا اس پہ تو وہ اس بادشاہ کی 300 سال پہلے کے بادشاہ کی تصویر ہے، یہ تو کوئی پرانا خزانہ اس کے ہاتھ لگا ہے۔ چنانچہ بات بڑھتے بڑھتے شہر سے ملک کے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے بلا لیا اس کو، پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے؟ اب اس نے دیکھا کہ اب جو ہے نا کوئی چارہ نہیں ہے، پھنس گیا ہوں، تو اس نے پھر اپنی صورتحال سے آگاہ کیا، ہم اصل میں یہ لوگ ہیں۔ اس بادشاہ کے ریکارڈ میں تھا، اس نے وہ ریکارڈ نکلوایا، نام پوچھا، نام مل گیا۔ اس نے کہا اچھا تم تو بڑے معزز لوگ ہو، تمہاری کیفیات تو بہت بڑی ہیں، تم تو ہمارے لیے بڑے مبارک لوگ ہو۔ بڑا اعزاز و اکرام کیا، کیونکہ ظاہر ہے ان کے خیال کے مطابق وہ ان کے عقیدے کے ہیرو تھے، لہذا ہم تو تمہارا اعزاز کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتاؤ وہ کہاں ہے، باقی لوگ کہاں ہیں؟ تو بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ وہ ان کو لے کر غار کی طرف چلے۔ جب غار والوں نے دور سے دیکھا کہ ادھر تو پورا جتھا اور لشکر آ رہا ہے، وہ بھی پریشان ہو گئے کہ ہم تو پھنس گئے، پکڑے گئے۔ چنانچہ انہوں نے نماز شروع کر دی، نماز کی نیت باندھ لی، اللہ کے سامنے رونا دھونا شروع کر دی۔ مصیبت میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ ہی پریشانیوں سے نکالنے والا۔ چنانچہ یہ وہاں پہنچے تو اس یملیخہ نے ان کو آواز دے کر کہا کہ یہ لوگ وہ نہیں ہیں، حالات بہت بدل چکے ہیں، اور ہم جس کو ایک دن اور دن کا کچھ حصہ سمجھ رہے تھے وہ 3 صدیاں بیت چکی ہیں۔ اللہ نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا، اٹھایا ہے، اور دوبارہ اللہ نے ہمیں جو ہے نیند سے بیدار کیا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ سب لوگ ان سے ملے اور سب نے ان سے برکت حاصل کی، مصافحہ کیا، اور اس کے کچھ ہی دیر کے بعد دوبارہ اللہ پاک نے ان کو موت دے دی، اور یہ اسی وقت اسی غار کے اندر ہی یہ وفات پا گئے۔ چنانچہ آگے پھر اس کے بعد بادشاہ نے ان کا کیا اعزاز و اکرام کیا، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا ارحم الراحمین، جو پاک کلام پڑھا گیا، جو درس قرآن ہوا، اے اللہ پاک ان طلبہ عزیز نے جو پڑھائی کی، اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس کا پورا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیۃً نصیب فرما۔ آپ علیہ السلام کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، اولیاء امت، بزرگان دین، مشایخ امت، فقہاء امت، محدثین امت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہماری طرف سے اصحاب کہف کو بھی اس کا اجر و ثواب نصیب فرما، اور خاص طور پہ ہمارے محترم بھائی حافظ فضل رب کے خالو اور سسر، اے اللہ ان کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اے ہمارے کریم مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا، تا حد نگاہ وسعت نصیب فرما۔ اے ہمارے کریم پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، سوگواران کو، بچوں کو، بچیوں کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ پاک اس حادثے کو یا اللہ صبر کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، یا اللہ دکھ کی گھڑی میں
یا اللہ سب کو صبر نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین ہم سب کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا